بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کی درسی کتاب سے آج ہم مشغلاتی پرچہ 13 لے کر آئے ہیں، جو مہینے کی پہلی تاریخ نامی سبق سے متعلق ہے۔ آئیے اس کے تحت دیے جانے والے سوالوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے تحت سب سے پہلے روانی سے پڑھنا، سمجھ کر اظہار خیال کرنا کے تحت ایک پیراگراف دیا گیا ہے جو سبق مہینے کی پہلی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ دنیا میں میاں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ساری کی ساری تنخواہ چپکے سے لا کر بیوی کے ہاتھ میں دھر دیتے ہیں، دوسرے وہ جو خود حساب کرتے ہیں اور حساب سے زیادہ ایک کوڑی بھی بیوی کو نہیں دیتے۔ دوسری صورت کو لیجئے، پہلی تاریخ ہوئی، میاں تنخواہ لائے اور حساب کرنے بیٹھے، بیوی سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، کاغذ آیا، میاں نے پنسل نکالی اور لکھائی شروع ہوئی۔ میاں: ہاں صاحب، تو اب حساب بولیے۔ بیوی: میں کیا بولوں، آخر پچھلے مہینے کا پرچہ کیا ہوا؟ جہاں مہینہ ختم ہوا اور تم نے کہا ہاں صاحب اب بولو حساب۔ آخر پرچہ سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے؟ 10 برس سے حساب کر رہے ہو اور اب تک یہ نہیں معلوم کہ گھر میں کیا خرچ ہوتا ہے۔ خیر لکھیے، مکان کا کرایہ 22 روپے۔ میاں: اوفو، خدا غارت کرے اس مکاندار کو، ظالم کرایہ تو پہلی تاریخ کو آ کر وصول کر لیتا ہے اور مرمت کو کہو تو جواب تک نہیں دیتا۔ سامنے کی دیوار کو دیکھو، ادھر کھڑی ہے، اب کی برسات میں نہ آ پڑے تو میرا ذمہ۔ خدا معلوم کون کون اس کے نیچے دب کر مرنے والا ہے۔ چھتیں ہیں تو ان کی یہ حالت ہے کہ دن کو اس میں تارے دکھائی دیتے ہیں، غسل خانہ ہے تو ماشاء اللہ اور دیوڑی ہے تو سبحان اللہ۔ تو ہاں، مکان کے 22 روپے۔ آگے چلو۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق کے پہلے حصے کو یہاں ورک شیٹ نمبر 13 میں رکھا گیا ہے اور اس کے تحت چند سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ کو اس دیے گئے پیراگراف میں سے ڈھونڈ کر تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ پیراگراف کو اچھی طرح پڑھیے، سمجھیے اور دیے جانے والے سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے تحت کون کون سے سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلی قسم کے میاں کیسے ہوتے؟ ابھی ہم نے اوپر جو پیراگراف پڑھا اس میں 2 قسم کے میاں کیسے ہوتے ہیں اس کو بتایا گیا ہے، تو یہاں جواب کے طور پر پہلی قسم کے میاں کیسے ہیں، وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں پہلی تاریخ کے ختم ہونے پر، اس کے بارے میں یہاں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بیوی میاں پر کیوں غصہ ہو رہی؟ ایسے ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کیا بات ہوئی جس پر بیوی کو غصہ آیا اور وہ غصہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرے جواب کے طور پر آپ کو لکھنا ہے، وہ اس کا جواب بھی آپ کو پیراگراف میں ملے گا۔ تیسرا سوال ہے، میاں نے مکاندار کو ظالم کیوں کہا؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ جس وقت بیوی نے مکاندار کے کرائے کے طور پر جن روپیوں کا ذکر کیا تو جواب میں میاں نے مکان کی جو حالت بیان کی اور مکان کی حالت کو دیکھ کر ظالم ہونے کا ذکر میاں نے کیا تھا مکاندار کو، تو اس کے جواب کے طور پر یہاں آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ان میاں بیوی کے گھر کی حالت کیسی ہے؟ ابھی جن کے درمیان آپسی گفتگو آپ نے پیراگراف میں پڑھی، جن میاں بیوی کے درمیان، تو ان کے گھر کی حالت کیسی ہے؟ جیسے دن میں آسمان پر تارے دکھائی دے رہے ہیں، دیوار ادھر کھڑی ہے، غسل خانے کا کس طرح تذکرہ اس پیراگراف کے اندر آیا ہے، وہ گھر کی حالت کو آپ کو یہاں جواب کے طور پر لکھنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دی گئی عبارت پڑھیے۔ یہاں ایک اور پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے اور اسی کے تحت نیچے چند خالی جگہیں دی گئی ہے جملوں میں، ان خالی جگہوں کو پر کرتے ہوئے جملے مکمل کرنا ہے۔ تو دی گئی عبارت کچھ اس طرح ہے، موجودہ دور میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے
روزمرہ کی استعمال کی اشیاء پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اشیاء خوردونوش اور ترکاریوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو ایک غریب اور متوسط خاندان کے لیے بوجھ ہے۔ آج عام آدمی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے اور اس کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے۔ چاول کی قیمت دیکھو تو پتہ چلے گا کہ مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا۔ گوشت اور ترکاریوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ مہنگائی کے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے حکومت بھی کئی اقدامات کرتی ہے، جیسے غریبوں کو مفت راشن کی فراہمی، سبسڈی وغیرہ۔ تو یہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی پر ہونے والے اثرات کو اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے، اور اس کا اثر دیگر اشیاء خوردونوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء پر کس طرح وہ اپنا اثر ڈال رہی ہے اس پیراگراف کے اندر بتایا گیا ہے۔ آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھیے اور نیچے دیے گئے جملوں میں جو خالی جگہ ہے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ جیسے پہلے نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ ڈیش کی قیمتوں میں اضافے سے روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی شے ہے جس کی قیمت بڑھنے سے دیگر روزمرہ کے استعمال میں آنے والی اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھتی ہے، اس کو لکھتے ہوئے یہ خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ دوسرا ہے مہنگائی ایک غریب اور متوسط خاندان کے لیے ڈیش ہے۔ آپ کو اس کا جواب اوپر کے پیراگراف میں ملے گا۔ آپ اچھی طرح پیراگراف پڑھ کر جہاں کہیں غریب اور متوسط خاندان کا ذکر پیراگراف میں آیا ہے وہاں اس کے لیے مناسب لفظ ہے وہ ڈھونڈ کر آپ اس خالی جگہ کو پر کیجیے۔ نمبر 3 ہے آج ایک عام آدمی کا مہنگائی کی وجہ سے ڈیش محال ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مشکلات عام آدمی کے لیے ہوتی جا رہی ہیں اوپر کے پیراگراف میں اس کو بتایا گیا ہے۔ تو مہنگائی کس طرح سے آدمی کی زندگی یا اس کا جینا محال کرتا جا رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے اس کا جینا محال ہوتا جا رہا ہے، یہاں ڈیش میں اس کو لکھیں گے۔ اور آخری اس کے تحت خالی جگہ ہے مہنگائی کے اثر کو کم کرنے کے لیے حکومت کے اقدامات میں ڈیش شامل ہے۔ حکومت کیا کیا کر رہی ہے مہنگائی کے اثر کو عام آدمی کے اوپر سے ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، اوپر پیراگراف میں اس کا جواب ہے، آپ ڈھونڈ کر لکھیے، جیسے راشن کی فراہمی ہے، سبسڈی وغیرہ۔ آئیے دوسرے سیکشن کے تحت بڑھتے ہیں۔ یہاں چند سوالات دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ذیل کے سوالوں کے جواب 5 جملوں میں لکھیے۔ اس سے پہلے کی ورک شیٹس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سوالات جب بھی دیے جا رہے ہیں 5 جملوں میں اس کا جواب لکھنا ہے۔ یہ بھی سوالات کے جوابات آپ کو 5 جملوں میں لکھنا ہے۔ اس کے تحت پہلا ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہ سبق جو مہینے کی آخری تاریخ جو سبق ہے اس کے لکھنے والے مرزا فرحت اللہ بیگ ہیں۔ ان کے متعلق آپ کو سبق کے اندر تفصیلاً بتایا گیا ہے، آپ وہاں سے پڑھ کر ان کے بارے میں یہاں لکھیے۔ نمبر 2 گھر کے اخراجات کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ عام جنرل سا سوال ہے، اس کا جواب آپ کو کتاب کے اندر یا سبق کے اندر نہیں ملے گا۔ آپ اپنے طور پر اپنی ذہنی استعداد کا اپنے تخیل یا خیاس لگاتے ہوئے آپ اپنے گھر کے اخراجات کس طرح سے کم کر سکتے ہیں اس کو یہاں جواب کے طور پر لکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم سوالات کی طرف۔ ذیل کے سوال کا جواب 10 جملوں میں لکھیے۔ یہ طویل جوابی سوال ہے تو اس کا جواب آپ کو 10 جملوں میں لکھنا ہے۔ سوال کچھ یوں ہے، موجودہ دور میں معاشی خوشحالی کے لیے ہر ایک کو بچت کرنا ضروری ہے، اس پر اظہار خیال کیجیے۔ یہاں سوال میں پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی کم آمدنی کے باوجود اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بے دریغ خرچ کرنے کے بجائے بچت کرنی چاہیے، کچھ روپیوں کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ تو کیا بچت کرنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو اس کے جواب کے طور پر، اس سوال کے جواب کے طور پر آپ کو لکھنا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ورک شیٹ نمبر 13 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور مزید آسانی کے لیے آپ اپنی درسی کتاب، اپنے والدین اور اپنے بھائی بہن کی مدد لے کر اس ورک شیٹ کو اور بہتر انداز میں حل کیجیے۔